السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ شام کا ٹائم ہے، مطلب ابھی افطار کا ٹائم ہوا نہیں ہے لیکن یہ شام کا ٹائم ہے، اور میں یہاں پہ کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور کھانے میں آج چکن بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ چاول، روٹی اور تھوڑے سے لیگ پیس فرائی کرنا ہے۔ تو بس یہ ساری تیاریاں میری چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے باقی کے کام بھی نپٹاتی رہتی ہوں، جیسے ساتھ ہی میں افطار کا جو بھی سامان ہے وہ بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ کیا بنانا ہے۔ ویسے تو گھر میں اگر نان ویج بنتا ہے نا شام میں، تو افطاری میں کچھ بھی ہلکا پھلکا ہی بناتی ہوں، کچھ خاص نہیں بناتی، کیونکہ نان ویج بنتا ہے تو کوئی بھی افطاری میں کچھ خاص کھانا پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہیوی لگنے لگتا ہے کہ نان ویج بھی بناؤ پھر اس کے بعد افطاری میں بھی کچھ زیادہ بناؤ، تو وہ اتنا سب میرے سے مینیج ہو نہیں پاتا ہے، اور ٹائم کی بھی بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں جب نان ویج بناتی ہوں تو ہلکا پھلکا کچھ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی کھانا میرا بن کے تیار ہو گیا تھا، اور ہال کی صفائی بھی کر دی تھی میں نے، روم کی بھی صفائی کر دی تھی، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں نے گیس بھی صاف کر دیا، اور گیس دن بھر میں 3-4 بار صاف کرتی ہوں، تب جا کے یہ صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور نہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کا گیس کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم اتنا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے چیزیں گندی بھی ہوتی ہے، لیکن بار بار جب صفائی ہونا تو پھر وہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو پھر اپنا کپڑا مارتی رہتی ہوں، اور اگر کھانے کے علاوہ بھی کچن سے اگر میرا گزرنا ہے اور اگر کچھ گندا ہو رہا ہے تو میں پھر اور اس کو ایک اور بار صاف کر دیتی ہوں۔ اس طرح میں کچن کو کم سے کم 3-4 بار دن میں صاف کرتی ہوں، تب جا کے وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد لاسٹ میں جب جو کام پھیلتا ہے اس کو دیکھ کے اتنی آلسی آتی ہے، بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے، لیکن اس بھی اور بس بھی کرنا ہی ہے مجھے، تو بس جیسے تیسے ہمت جٹا لیتی ہوں۔ ویسے تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں تھوڑی دیر جا نماز پہ ہی لیٹ جاتی ہوں، میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اٹھ جاؤں، لیکن پھر 5-10 منٹ کے بعد میں اپنے آپ کو تیار کرتی ہوں کہ جلدی سے کر لوں، اگر جلدی نہیں کر پائی کام تو پھر عشاء کی اذان ہو جائے گی اور پھر پریشانی میری ہی ہوگی، تو بس جیسے تیسے میں نے پھر کچن نپٹایا، یہاں پہ کچن میں جتنے بھی برتن وغیرہ تھے سارے صاف کیے، اور پھر اس کے بعد پھر اگلے کام کی تیاری۔ تو بس یہی چلتے رہتا ہے، ڈیلی کا ایک ہی جیسا روٹین ہوتا ہے، کھانا، برتن، کپڑے، صفائی، سب کچھ وہی کی وہی ہے، بس چیزیں تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، باقی تو سب کچھ سیم ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج میں آپ لوگوں سے ایک اور بات آج کرنا چاہوں گی کہ ابھی لیلۃ القدر آنے والی ہے، تو پہلے تو میرے ذہن میں 27ویں شب کا ایک تھا ٹارگٹ کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے، تو اس رات کو ہم کو جگنا ہے اور عبادت کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم نالج پا رہے ہیں، ادھر ادھر سے ہمیں نالج مل رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ہمیں نالج مل رہا ہے اور ہم دین کے تھوڑا قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جو بھی کوئی بول دیتا تھا بس ہم اسی کو سچ مان لیتے تھے اور اسی کو فالو کرنے لگتے تھے، لیکن اصل میں جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں سے جو طاق راتیں ہوتی ہیں، جیسے 21ویں رات، 23ویں، 25، 27 اور 29، یہ جو 5 راتیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک رات وہ ہوتی ہے جو لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے، میں بھی کروں گی اور آپ بھی کریے کہ ہم 5 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور بہت بہتر ہوگا کہ ہم 10 رات عبادت کریں، اور اگر 10 رات نہ بھی کر پائے تو 5 رات جو طاق راتیں ہیں ان کو ضرور عبادت میں شامل کریں۔ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرے، سب سے پہلے تو غسل کرے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو وغیرہ لگائیں، اور پھر اپنی تلاوت میں مصروف ہو جائیں۔ 5 رات اگر جاگ لی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ رات ضرور نصیب ہوگی۔ اور لیلۃ القدر کی ایک دعا ہے جو کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی، اور اس دعا کو اپنی طاق راتوں میں جب آپ عبادت کریں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور بالکل دل سے پڑھیں، فیل کر کے پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تم معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔
تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب ساری دعائیں کریں، سب کچھ مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات کو دیکھ کے دعائیں مانگا کیجیے، اپنے آپ کو نہیں۔ میں بھی بہت کوتاہیاں کر دیتی ہوں دعائیں مانگنے میں، لیکن ہمیں بہت دعائیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور ہم تو مانگنے میں ہی کمی کر دیتے ہیں۔ تو بس جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایک اور ویڈیو میں، اور آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔